ایمان سے نبوت کو دیکھے اور نبی پر ایمان لائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، یہ ہے صحابی کی تعریف۔ نور ایمان سے ان آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں، کئی صحابہ آنکھوں سے معذور بھی تھے۔ یہ بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ کئی ایسے صحابہ تھے جن کی نظریں نہ تھیں، آنکھیں نہ تھیں، ظاہری آنکھیں نہ تھیں، ان کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں نا۔ 3 4 5 تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں۔ نور ایمان سے سمجھے جناب، نور ایمان سے نبوت کی زیارت کرے، مات ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں، ایمان کی نظر سے نبی کی زیارت کرے، سمجھے جناب، ایمان کی نظر سے نبی کی زیارت کرے اور اسی حالت سے دنیا میں جائے، پھر وہ صحابی کہنے کا کرتا ہے۔ صحابہ وہ ہے جب دیکھیں نہیں کہ کیسا ہے، اور آگے صحابہ کے مدارج میں آئے مہاجرین و انصار، 2 طرح کے صحابہ تھے، کچھ مہاجر تھے کچھ انصار تھے۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ انصار سے مہاجرین صحابہ کو شرف حاصل ہے، اور اس سے آگے آئے تو پھر وہ صحابہ افضل ہیں جو حدیبیہ میں آئے تھے، پھر ان سے آگے ان صحابہ کو شرف حاصل ہے جو بدری صحابہ ہیں، سمجھے۔ بدری صحابہ سے آگے وہ عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی جن کو نبی پاک زمانے نبوت سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جنہوں نے چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ان 10 کو دیکھے، جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، جن 10 وہ صحابی، ویسے نبی پاک کے کلہم صحابہ، میں ثابت کروں گا اس بات سے، قرآن گواہ ہے کہ نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن کچھ وہ بھی جنتی ہیں جن کو نبی نے اپنی زبان سے جنتی کہا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو زبان نبوت سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک، اور ساتھ یہ فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھے، عمر کو دیکھے، عثمان کو دیکھے، علی کو دیکھے، سعد کو دیکھے، سعید کو دیکھے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھے، ان سب کے نام لیے آپ نے 10 کے 10، کہ ان 10 کو دیکھے، جو چاہتا ہے نا چلتا پھرتا جنتی دیکھوں ان 10 کو دیکھے۔ اور ان 10 صحابہ میں سے افضل وہ صحابہ ہیں جو خلفائے راشدین جنہیں ہمیں کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین سے پہلے 2 صحابہ جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں، سنگی کہہ رہے ہیں پنجابی چھ، اچھا جی، 10 وہ صحابی جنہاں عشرہ مبشرہ آخنے ہیں، تے انہاں عشرہ مبشرہ وچوں 4 او وڈے صحابی جنہاں خلفائے راشدین نال تعبیر کیتا جاندا ہے، اور خلفائے راشدین وچوں او 2 پہلے صحابی جنہاں شیخین کہہ کے بلانے ہیں کہ شیخین نے، اور شیخین وچوں پہلا صحابی ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے متعلق پوری امت مسلمہ نہ جمہور امت، اب میں لفظ بدل گیا ہوں مولوی والا کیونکہ اس سے تھوڑا سا اعتراض آ رہا تھا، جمہور امت کا، پوری امت کا لفظ غلط ہے، جمہور امت کا یہ خیال ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، سمجھے جی، جمہور امت کا یہ نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، جماعت انبیاء کی عالم تخلیق میں آئی،
انبیاء کی عالم تخلیق میں آئی. انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے نا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اس سے کم و بیش. جماعت انبیاء کی عالم تخلیق میں آئی اور شہید و اولیاء کی حد نہ کچھ تحقیق میں آئی. پر مگر صدیق کو کوئی دوسرا آیا نہ دنیا میں، مگر صدیق کوئی دوسرا آیا نہ دنیا میں، مگر صدیق کوئی دوسرا آیا نہ دنیا میں. یہ شان انفرادی حضرت صدیق نے پائی. یہ شان انفرادی، یہ شان انفرادی پوری تاریخ حدیث کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر تھی دیکھو، مطالعہ کرو، ورق پلٹو، سوچو، سمجھو، جانو، پوچھو، اپنے کرو، بیگانے کرو. کسی نو اگر صدیق نبی کی زمان تو آکھا گیا تو ابو بکر نو آکھا گیا، صرف حضرت نو آکھا گیا. یعنی حضرت ابو بکر نو زبان نبوت تو اگر یہ لقب ملیا ہے کہ نبی پاک کی زبان تو صرف ابو بکر. حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، جلیل القدر صحابہ ہیں، کسی کو نبی پاک نے یہ لقب نہیں عطا فرمایا. زبان نبوت سے جو لقب ملا ہے نا، انت صدیقم واتیکم من النار، فرمایا انت صدیقن، صدیق تو ابو بکر تو صدیق ہے، اور اتیکم من النار، جہنم تو آزاد ہے. اے ابو بکر تو صدیق ہے اور جہنم تو آزاد ہے. قرآن نے تمام صحابہ نو 2-4 گلاں میں بھی کریاں چلا. قرآن پڑھو نا تے قرآن تے سمجھ آندی کہ نبی دے سارے صحابہ ایسو نبی دی عظمت کا اندازہ لاؤ کہ نبی پاک کی شان ہے. جڑا ایمان دی نظر نال کول بیٹھا ہے جنتی بن گیا.